امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، زندگی ایک پہیلی۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ کیا ملیحہ اپنے خاندان کے لیے معاملات کو سیدھا کر پائے گی؟ اسے دلاور خان اور انیلا سید نے لکھا ہے اور شاہد یونس نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 9، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا تھا۔ آخر کار وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 8، کچھ ان کہی۔ بہت زیادہ اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزہ اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 7، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 6، بیٹیاں۔ بیٹیاں ایک پیارے باپ لائق احمد کی کہانی ہے جو اپنی 5 بیٹیوں کی محبت کے لیے بے پناہ مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اس کی ماں اور طلاق یافتہ بہن کی پیدا کردہ مشکلات کے علاوہ
اسے معاشرے کی گندگی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا خاندان ٹوٹ رہا ہے اور لائق احمد اپنے خاندان کے لیے حالات بدلنے کے لیے بے چین ہے۔ وہ کس حد تک جائے گا صرف وقت ہی بتائے گا۔ محمد احمد بطور لائق احمد 5 بیٹیوں کا ایک پیار کرنے والا باپ ہے۔ واحد والدین ہونے کے ناطے لائق احمد اپنی والدہ اور ایک طلاق یافتہ بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ مشکلات کے باوجود اس نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے پیار کیا اور ان کی ضروریات پوری کی۔ نمبر 5، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے ذمہ دار بیٹی ہے جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کی مسائل ہیں۔ ان کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ عائشہ عمر بطور سوہا باسط کی سابق منگیتر ہے جو اب بھی باسط سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ایک ہی خوبصورت احساس جو ماضی کے ہولناک زخموں کا علاج کر سکتا ہے وہ ہے محبت، لیکن کیا ہوتا ہے جب سب سے زیادہ پاکیزہ محبت منفی کے خلاف آتی ہے؟ یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ نمبر 4، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جس کا تعلق پہاڑی علاقوں سے ہے۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل سکول کے اپنے آخری سال میں ہے اور اس کا بنا ہوا طرز عمل اسے اپنے بیچ کے ساتھیوں میں بے حد پسند کرتا ہے۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے خجستہ اور ہادی کی پہلی ملاقات ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے ملے جلے جذبات کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر بننے کے خواب میں کیا خجستہ تمام چیلنجز پر قابو پا سکے گی؟ اپنے خاندان خصوصاً درخزئی کے مسلسل دباؤ سے کیا خجستہ اپنے خوابوں کو پورا کر پائے گی یا وہ محبت اور خوابوں کے شکنجے میں پھنسی رہے گی؟ نمبر 3، میرے داماد۔ میرے داماد کے ڈرامے کی کہانی ایک ماں اور 4 بیٹیوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ شگفتہ اعجاز 4 بیٹیوں کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ اداکارہ نور ظفر خان شگفتہ اعجاز کی بیٹی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی پرانی اور فضول روایات کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹوران کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے پیار ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور وہ اپنے جسم کو شکل میں رکھنے کی عادی ہے اور اپنی خوراک کا خیال رکھتی ہے۔ قطب الدین نیہا اور ماہا کے والد
اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، کتب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 1، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی ہے، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر محبت کرنے لگتا ہے۔ کب تک پری اور ملکہ بیگم اپنی اصلیت چھپا پائیں گی؟ سب کچھ جاننے کے بعد کیا دلدار علی پری کو اپنے خاندان کے فرد کے طور پر معاف کر پائیں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔